الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العلي العظيم۔ ابھی نماز میں سورہ تحریم کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں ایک آیت گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کو خطاب فرما رہے ہیں اور اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ تو اب جہنم میں جانے کے بعد نہیں بچانا، جہنم میں جانے سے پہلے ہی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اور ہماری نسل اور ہماری اولاد جہنم میں چلی جائے۔ تو اب کیسے بچائیں گے، اس کی کیسی فکر کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، بس یہی جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں عام طور سے ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو آگ سے بچاتے ہیں۔ دنیا کی آگ کہیں لگ جاتی ہے، گھر میں، مکان میں، پڑوس میں لگ جاتی ہے تو سب لوگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک فطری بات۔ تو چونکہ انسان آگ کے جل آنے کی وجہ سے اور آگ سے متاثر ہو کر آدمی مر جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے، تو ایک دنیا کی جو آگ ہے اس سے سبھی لوگ بچاتے ہیں، ہم ہو یا آپ ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگے تو آپ کیا کرتے ہیں، سامان چھوڑ کر اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے بمباری ہو رہی، ہر آدمی اپنے بچے کو لے کے بھاگتا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا کہ آگ کی زد میں آ کر آدمی مر جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو دنیا کی آگ سے سبھی لوگ بچاتے ہیں، تو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہتے ہیں۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی آگ تو بہت معمولی آگ ہے اور جہنم کی آگ تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ وقودها الناس والحجارہ، انسان بھی جائے گا اور انسان کے وہ معبود پتھر جن کی پرستش کر کے، پوجا پاٹ کر کے اپنی ضرورتوں پوری کرنے کا خیال اور گمان رکھتا تھا، وہ معبود پتھر بھی ڈال دیے جائیں گے جن کی پوجا پاٹ کیا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جس چیز کو معبود تم نے بنایا سب کو ہم جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ نار اللہ الموقدہ التی تطوی الافئدہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے جو دہکائی گئی ہے اور براہ راست دل پر اثر کرتی ہے۔ دنیا کی تو آگ چمڑے پہ لگتی ہے، پھر دھیرے دھیرے پگھل کر اس کا اثر دل تک جائے گا، اور جہنم کی آگ براہ راست دل پر اٹیک کرے گی۔ اسی لیے انسان جاتے ہی مثل کوئلہ کا ہو جائے، لیکن پھر نیا جسم بنایا جائے گا، پھر عذاب ہو جائے، پھر نیا جسم دیا جائے گا، پھر عذاب ہوگا۔ وہاں آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جل کر خاک ہو جائیں گے، اب عذاب ختم نہیں۔ یہ تو کافر سمجھے گا اللہ نے ہم کو جلا کر خاکستر کر دیجئے، مٹی بنا دیجئے، بس تاکہ ہم یہ عذاب نہ بھگت سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کا جسم پگھلے گا، جلے گا، تو ہم دوبارہ اس کا جسم پیدا کریں گے تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اب اندازہ لگائیے کتنی خطرناک آگ ہے جہنم کی، اور ہم لوگ بے فکری کے ساتھ گناہ کر کے جہنم کے مستحق ہوتے جا رہے ہیں۔ گناہ چھوڑنا جہنم سے بچنا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ فاتقوا النار التي اعدت للكافرین، اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ اصل تو مسلمانوں کے لیے تو جہنم بنائی ہی نہیں گئی اصل، لیکن یہ زبردستی کافروں کا عمل کر کے جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ بعض لوگوں نے معلوم ہے کہ اس میں خطرناک بیماری ہے لیکن پھر بھی آدمی کھاتا رہتا ہے۔ انسان عجیب ہے، معلوم ہے کہ پکار کھائیں گے تو جلدی سے پکار اللہ کی طرف سے آئے گی، سگریٹ پئیں گے تو پھیپھڑا خراب ہوگا، بیڑی پئیں گے تو تباہی آئے گی، جسم صحت خراب ہوگی، لیکن پھر بھی پیتا رہتا ہے۔ میں ایک جگہ علاقے میں گیا، لکھیم پور کے علاقے میں، وہاں دیکھا کہ عورتیں بائیں ہاتھ سے بیڑی پی رہے ہیں اور مرد داہنے ہاتھ سے۔
ہم نے کہا چلیے بڑا، وہ باقاعدہ بائیں ہاتھ میں اسے لگا، تو میں نے کہا اچھا لگ رہا، فرق رکھنا چاہیے کہ مرد دائنے ہاتھ سے بھی ہے اور عورتیں بائیں ہاتھ سے۔ اب وہ چڑھا رہی، اب عادت پڑی رہتے، معلوم ہے کہ آگ، اسی لیے لکھا ہے کہ کتابوں میں نے دیکھا کہ جہنم میں جب انسان ڈالا جائے گا تو اس کے منہ سے دھواں نکلے گا، دھواں نکلے گا، پھونکے گا اسے۔ تو بیڑی پینے والے، سگریٹ پینے والے بھی جہنمیوں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں، آگ داخل کرتے ہیں، اس بعد پھونک نکالتے ہیں۔ بھائی کوئی پی رہا ہو ناراض نہ ہو، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب سمجھ لیجئے اتنی خراب چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھ جائے اور اس کو سخت بیڑی اور سگریٹ پینے کی ضرورت پڑ گئی تو فقہا لکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ جائے استنجا خانے، پیشاب کرنے کی نیت سے نکلے، پاخانہ کرنے کی نیت سے نکلے، اور وہیں پاخانہ کرتے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے وہیں 2-3 کاش وہیں اپنا پی لیے۔ اب سمجھ لیجیے اتنی اچھی چیز ہے جس کی اجازت استنجا خانے میں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے یا بیٹھتے ہوئے آدمی پی سکتا ہے، بس اتنی اچھی چیز ہے۔ اب لیکن بہرحال عادت پڑی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی آگ اور آخرت کی آگ۔ دنیا کی آگ سے سبھی لوگ بچاتے ہیں، فکر کرتے ہیں ہماری نسل کو آگ نہ لگے، کوئی جل نہ پائے۔ تو آخرت میں جلنے والے جو اعمال ہیں، جو آخرت میں پہنچانے والے، جہنم کی آگ میں پہنچانے والے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا۔ اب کیسے بچائیں گے اس کی تدبیر کریں۔ اگر گناہ کر چکے ہیں تو اس کے لیے توبہ ہے، اسی لیے آگے والی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کے سامنے متوجہ ہو جاؤ، گناہوں سے توبہ کرو۔ تو پچھلے گناہوں کے لیے توبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں۔ اللہ سے معافی مانگے، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا، توبہ کا، اللہ سے معافی مانگتے رہیے تو سارے گناہ یکلخت معاف کر دے گا اللہ۔ اور آئندہ گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آئندہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، ہمت چاہیے کہ آج سے نہیں کرنا ہے ارادہ۔ جتنے گناہ ہیں، ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننے کا گناہ ہے وہ چھوڑ دیجیے۔ کیا ہے، اسلامی شکل نہیں ہے، اسلامی شکل بنائیے۔ اسلامی شکل نہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ جو بھی ہماری زندگی میں گناہ کھرچ کر نکالنے کی ہمت کریے، پھر دیکھیے آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں۔ اور دنیا میں کتنا رہنا ہے، اب تو تتکال سیوا اللہ نے پیدا کر دیا، جیسے تتکال ٹکٹ جب سے نکلنے لگا ویسے آدمی بھی تتکال ہی ہو گیا، صبح مسافہ کیا شام کو چلے گئے۔ اس لیے اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا، اگلے گناہوں سے بچنے کی ہمت۔ لیکن فقہاء علماء محققین نے جو لکھا ہے کہ ہمت جو ہے وہ پیدا کیسے ہوتی ہے، گناہ سے چھوڑنے کی ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمت پیدا ہوگی اللہ والے صاحب نسبت لوگوں کے پاس جب رہیں گے تو تمہارے اندر گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ چیز چونکہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے سنتے تو سب لوگ ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے کہ بچنے کی ہمت کا جو کہتے ہیں مٹیریل جو ملتا ہے وہ اللہ والوں کے پاس جانے سے ملتا ہے، اور یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پا رہے۔ اس لیے ارادہ کریں، نیت کریں، عزم کریں، حوصلہ رکھیں کہ ایک ایک گناہ اپنی زندگی سے ہم نکالیں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ، جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے، بندے کے ارادے ہی پر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ ایک آدمی زہر کھا کر مرنا چاہتا ہے تو زہر کھا لیا تو اللہ نے موت دے دیا، خودکشی کر کے مرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تو ہے نہیں کہ خودکشی کر کے آدمی اپنی حرام موت مرے، لیکن کتنے لوگ عاجز ہو کر کے مر جاتے ہیں۔ ایک صاحب لکھنؤ کے نوجوان، ابھی شادی ہوئی تھی، ایک بچی ہوئی بس، اور اس کے بعد پتہ چلا اس کے اوپر پریشر پڑا دماغ پہ قرض کا، بس وہ اپنا آپ کو زہر کھا کے مر گیا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ایسا نہیں کہ کسی کے مطالبے پر آپ جان دے دیجیے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جہنم کی آگ سے ہم لوگ بچنے کی فکر کریں۔ جب بندے سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب بندے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جہنم کی آگ میں جتنے ڈرو تو اس کو جو ہے تکبر آ جاتا ہے، ناک بھوں چڑھا لیتا ہے، دیکھا جائے گا دیکھ لیں گے جہنم کی آگ۔ کافر کی یہ زبان ہے، کافر کہتا ہے کہ جہنم میں ہم دیکھ لیں گے کیا ہونے والا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور تعجب فرمایا فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے اس کو جہنم میں جانے پر صابر بنا دیا۔ جیسے ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب چند ہی دن تو رہنا ہوگا جہنم میں، اس کے بعد تو مسلمان کے لیے جنت ہے ہی ہے،
یعنی مطلب یہ راضی ہے جہنم میں جانے کے لیے. ارے بات دنیا کے جیل خانے میں راضی ہیں جانے کے لیے؟ بھائی اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے جیل خانے میں، ابھی آپ کا جائیں جیل خانہ ہے فیض آباد کا، جائیں گے؟ کہتا مفتی صاحب کسی حال میں نہیں جائیں گے، کسی حال میں نہیں جائیں گے. تو جب دنیا کے جیل خانے میں جانے کے تیار نہیں ہے تو جہنم جو جیل خانہ ہے اس میں جانے کے لیے تیار کیوں؟ اللہ نے دو ہی چیز بنائی، گیسٹ ہاؤس جنت اور جیل خانہ جہنم. اب گیسٹ ہاؤس اللہ نے کن کے لیے بنایا ہے؟ وہ قرآن کا فیصلہ ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت، یہ گیسٹ ہاؤس ہم کو ان لوگوں کو دیں گے، ان کو وارث بنائیں گے جو متقی پرہیزگار ہوں گے. جو گناہوں سے بچتے رہتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. اور جو جہنم کن کے لیے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے خود کو، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، یہ جہنم گھاٹ میں لگی ہوئی ہے طاغین کے لیے، سرکشوں کے لیے، نافرمان باغیوں کے لیے جہنم تیار ہے. اس لیے جہنم میں جب لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم چونکہ بہت بھوکی ہے اس لیے تلاش کرے گی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حل امتلاتی، تو بھر گئی؟ تو کہا نا. وتقول حل من مزید، ارے اور لائیے. جیسے بعض لوگ بڑے پیٹو ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی کھلائیے، ان کا اور کھائیں گے؟ نہ ٹھیک، انکار ہی نہیں کریں گے. کیونکہ پیٹ اور جہنم دونوں برابر ہی ہیں. اس لیے آدمی جو ہے ہر چاہے در غسیٹم ٹکٹر دیدم دم نہ کشیدن کی گا پاؤں کی گا کھاؤں، جیسے آج کل کیا پیسہ جائے جیسا. بہرحال جہنم جو ہے بہت خطرناک جگہ ہے، وہ مطالبہ کرے گی ہمارے اندر آنے دیجیے. اسی لیے لکھا ہے کہ اب ایک بات یاد آ گئی، ابھی تو 11 منٹ ہو، کہ جنت اور جہنم میں مناظرہ ہوا تو جہنم نے بہت چڑھ کے اور آواز بلند کر کے اس نے کہا فی المتکبرون والمتجبرون، کہ میرے اندر بڑے بڑے زبردست ظالم جابر بڑے طاقتور رہیں گے. تو جنت بولنے لگی فی المساکین والفقراء، سمجھے؟ میرے اندر وہی مسکین غریب دکھیا لوگ، ہاں یعنی ایمان والے کمزور جن کو سمجھا گیا وہ میرے اندر رہیں گے. تو ظالم جابر بن کر جہنم جانا چاہیں گے، یا مسکین اور متواضع اور عاجز اور اللہ کے دربار میں آ کر کے عاجزی پیش کرنے والے، متواضع بن کر زندگی گزارنے والے، وہ جنت کے جو مستحق ہوں گے اس میں شامل ہوں گے. تو جنت اور جہنم کا بھی مناظرہ ہو. کل قیامت میں پتہ چلے گا کون لوگ جنت کے مستحق، کون لوگ جہنم کے. لیکن اللہ نے دنیا میں ایک ضابطہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اس راستے پہ چلو گے تو جنت ملے گی، اور اس راستے پہ جاؤ گے تو جہنم. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو صحیح راستے پہ خود چلنے کی، اور اپنی نسل اور اولاد کو، اپنی بچیوں کو بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالنے کی اللہ توفیق ہمت نصیب فرمائے، اور جہنم کے راستے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.